اگر بھارت رات کو میزائل مار دیتا اڈیالہ بھارت اپنی اولاد پہ کیسے مارے گا میزائل؟ جو پاکستان کے اندر بغض رکھتے تھے پاکستان میں رہ کر، پہلے ان کے لیے تھوڑی سی معافی تھی. سب سے بڑا دشمن ہمارا بھارت ہے، اس کے بعد اسرائیل ہے. یہ ہمارے قریب آ چکے ہیں. بھارتیوں کا ایجنٹ اس کے سوشل میڈیا پہ کچھ نہیں نظر آیا. میں بار بار عمران خان نیازی کو کھول کے دیکھتی رہی، ٹویٹر پہ کچھ بولے گا کچھ بولے گا کچھ بولے گا کچھ بولے گا. اور بھائی تو ملک کے بارے میں نہ بول، تو فوجیوں کے بارے میں نہ بول، تو عام شہری کے بارے میں تو بول جس کے لیے تو کنٹینر پہ چڑھ چڑھ کے ووٹ لیتا رہا. اس پہ ثابت ہوا کہ آخرکار یہ لوگ کس کے اولاد ہیں. ہم 2017 سے 18 سے 19 سے جنگ لڑتے آ رہے ہیں. دشمن ہمارے ملک میں گھس چکا تھا. تو یہ جنگ چل رہی تھی کئی سالوں سے. جب یہودی ایجنٹ ہمارے ملک میں وزیر اعظم بن کر آیا تھا نا ہمارے ملک میں، تو یہ یہودی ایجنٹ سے تبھی ہماری جنگ شروع ہو گئی. دہشت گردوں کا ساتھ انہوں نے دیا، یوتھیوں نے دہشت گردیوں کو فروغ انہوں نے دیا، دہشت گردوں کو پناہ انہوں نے دی. اور آج یہ کہتے ہیں کہ دہشت گردوں کے مختلف مقامات پر بھارت نے حملہ کر دیا. سب سے بڑے دہشت گرد یہ یوتھی ہیں. ہمیں اس وقت بھارت پہ غصہ نہیں ہے، ہمیں اس وقت یوتھیوں پر غصہ ہے. اتنا سا پاکستان ہے اور اتنا بھارت ہے، نہ تباہ کر کے دکھایا تو بتانا. ہمارے پرائم منسٹر نے کہنا ہے نا کہ ہماری فوج کو عوام کی محبت کی ضرورت ہے. سب سے پہلے میں نکلا اور میرے پیچھے مجھے پتا ہے وہ 4 سال کا بچہ بھی نکلے گا اور وہ یہی کہے گا پاک فوج زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں وقاص فلانا اور آپ دیکھ رہے ہیں 360 ڈیجیٹل. میرے ساتھ مریم اکرام صاحبہ موجود ہیں. مریم صاحبہ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ تیاری شیاری کر لی ہے؟ الحمدللہ. میزائل آ گیا تو کیا کریں گی؟ اپنی جان کا نذرانہ دینے کے لیے تیار ہیں اور انشاءاللہ جیت کر ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے ایک میسج چھوڑیں گے کہ ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں، دشمن کے لیے ہمیشہ تیار رہنا. اچھا، ایک چیز جو اس ساری صورتحال میں باہر نکل رہی ہے وہ ہے کہ اب جو پاکستان کے اندر بغض رکھتے تھے پاکستان میں رہ کر، پتہ تو انہیں ہمیں پہلے بھی تھا، لیکن شاید پہلے ان کے لیے تھوڑی سی معافی تھی، درگزر تھا. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ ان کا بغض کھل کر سامنے آ گیا ہے؟ کہ دیکھیں رات کو 6 مقامات پر تقریباً انہوں نے کتنے حملے، 70 حملے کیے آلموسٹ. ٹھیک ہے نا. اور وہ حملوں کے اوپر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان. اچھا، وکاس کہنے والی تو بات دور کی ہے. میں رات ایک کو آبزرو کر رہی تھی. ایک میں عام شہری ہوں اور اپنے ملک کی حفاظت جو ہے وہ ہمیں بھی ضروری ہے بہت زیادہ، بیکاز اس ملک میں ہم رہتے ہیں. اور دشمن، سب سے بڑا دشمن ہمارا جو ہے وہ بھارت ہے، اس کے بعد اسرائیل ہے. تو یہ دشمن جو ہے نا یہ ہمارے قریب آ چکے ہیں. ہم رات کو خوف میں رہے، اس حالت میں رہے کہ یار پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. یہاں پر تو پہنچ گئے ہیں، آگے بھی شاید پہنچ جائیں یہ لوگ. تو ہمیں تیار رہنا چاہیے، جو کہ ہم مینٹلی طور پر پریپیئر تھے کہ ہم جہاں تک اپنے حفاظتی اقدامات کر سکیں. کیونکہ ہمارے فوجی جو ہے نا وہ عام شہری تک انہیں پہنچنے میں نا بڑا ٹائم لگائیں گے، کیونکہ وہ پہلے سب سے آگے کھڑے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تو ہمیں سیکیورٹی تھی کہ وہ لوگ کھڑے ہیں. اس کے بعد پھر ہمیں تھا کہ یہ اگر ہمارے تک پہنچ جاتے ہیں تو ہم نے بھی اپنا دفاع کرنا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ 47 میں ہوا تھا، لوگ گھر چھوڑ کر در بدر ہو گئے تھے. اور اس کے بعد پھر بھارتیوں کی حالت ہم نے دیکھی اور پاکستان بن گیا اور اعلان ہوا کہ آپ کو پاکستان مبارک ہو. تو وہ بھی ایک قربانی کا جذبہ تھا جس کی وجہ سے مسلمان تو زندہ رہے الحمدللہ، مگر ہمیں پاکستان بھی مل گیا. تو میں نے رات کو دیکھا سب بول رہے ہیں، سب جو ہیں وہ اپنا اظہار جو دکھ ہے وہ کر رہے ہیں، سب جو ہیں وہ غصہ نکال رہے ہیں بھارت پر. مگر ایک بھارتیوں کا ایجنٹ جو ہے اس کے سوشل میڈیا پہ کچھ نہیں نظر آیا. میں بار بار عمران خان نیازی کو کھول کے دیکھتی رہی، ٹویٹر پہ کچھ بولے گا کچھ بولے گا کچھ بولے گا کچھ بولے گا. اور بھائی تو ملک کے بارے میں نہ بول، تو فوجیوں کے بارے میں نہ بول، تو عام شہری کے بارے میں تو بول جس کے لیے تو کنٹینر پہ چڑھ چڑھ کے ووٹ لیتا رہا. خاموش رہا. ٹھیک ہے، اس پہ ثابت ہوا کہ آخرکار یہ لوگ کس کے اولاد ہیں. ٹھیک ہے، تو صبح اٹھی. اب جو یہ کیا کہتے ہیں نا کہ مہاتما عمران خان نیازی کی ایک گندی اولاد جو ہے عمران ریاض، ٹھیک ہے، ایک وقت میں بہت عزت تھی، آپ کے استاد صاحب ہیں، آپ کی ہنسی بھی نکل آئی ہے. تو عمران ریاض صاحب کہتے ہیں یہ کوئی جنگ ونگ نہیں ہو رہی ہے، یہ صرف ایک لالی پاپ ہے جو دونوں ملکوں کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں نا وہ اپنی عوام کو دیکھ کر بیوقوف بنا رہے ہیں. جنگ ونگ کچھ نہیں ہے، یہ صرف سوشل میڈیا پہ دکھایا جا رہا ہے، ایموشنل ویڈیوز دکھائی جا رہی ہیں. جنگ کا کچھ بھی نہیں ہے. میں آپ کو پکی رپورٹ دے رہا ہوں، ہمارا رابطہ ہے، ہمارے دوست ہیں وہاں پر، یہ ہے وہ ہے. اور تمہارے دوست کیا، تمہارے پتہ نہیں کتنے بھائی سگے وہاں پر ہوں گے، تمہارے پتہ نہیں کتنے رشتہ دار وہاں پر ہوں گے، کیونکہ دشمنوں کے ہمیشہ تم ساتھ کھڑے ہوئے ہو. آج اگر جنگ سا ماحول ہے
تو پاکستانی تیار ہیں، مگر ان کے جو مکھوٹے تھے سچائی کے، ہمدردی کے، پاکستان سے محبت کے، محب وطن کے، وہ اتر چکے ہیں. اور یوتھی جو ہے، میں تو کہتی ہوں کہ ہمارے فوجیوں کو چاہیے سب سے پہلے گند نکالیں پاکستان سے، ٹھیک ہے. ان گند کو اٹھا کے نا ان کو بارڈرز پر لے کر جائیں. پہلی گولی، پہلا وہ جو ان کا وہ ہے نا، کیا کہتے ہیں اسے، جو مزائل ہے، یہ یوتھیوں پر گرائیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ اپنے رشتہ داروں کو مار رہے ہیں ہم. تو یہ کافر لوگ جو ہیں، استغفر اللہ، یہ جو کیا کہتے ہیں یہودیوں کے ایجنٹس ہیں، یہ جو ان سے لے کر کھاتے ہیں، پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے بیٹھے ہیں اور یہاں سے ایک سیب لے کر باہر کے ملک پہنچ گئے ہیں، ان لوگوں کو میں یہی کہوں گی کہ تم لوگوں کی کوئی اوقات نہیں ہے کہ پاکستان کی طرف دیکھ بھی سکو. تم ڈیزرو نہیں کرتے اس ملک میں رہنا، تم اس عوام کو ڈیزرو نہیں کرتے، تم مسلمان کہلانا ڈیزرو نہیں کرتے ہو، اور تم اپنے ملک سے کھلی دشمنی کر رہے ہو. آج تم بھارت کے جھنڈے اٹھا کر کہہ رہے ہو کہ پاکستان جو ہے وہ ایموشنل ویڈیوز دکھا کر ہمدردی بٹورنے کی کوشش کر رہا ہے، ہر طرح کے ہتھ کنڈے جو ہیں اس نے آزما لیے ہیں، اور ہارنے کے بعد جنگ کا اعلان کر دیا ہے کہ ہم جنگ کر رہے ہیں اور جنگ ہو نہیں رہی. او بھائی عمران ریاض خان صاحب، آپ کی عزت تھی، ہے نہیں. تو ایسے بھاشن دینے سے بہتر ہے کہ آپ نے جو ہمارے دشمنوں کے، آپ نے جو یہودیوں کے ویوز لینے ہیں، اس سے بہتر آپ سچائی کی طرف آئیں، مسلمانوں کے ویوز لیں. اللہ کو منہ دکھانا ہے آپ نے بھی. اور آج ہمارے ملک میں میمز بن رہی ہے، آج ہمارے ملک میں نئے سوٹ سل رہے ہیں، آج ہمارے ملک میں خواتین بھی تیار ہیں، ورنہ ڈر جاتے تھے، ہائے جنگ ہو گئی تو کیا ہوگا، ہائے یہ ہو گیا. بیکاز جنگ ہم نے کی ہے وقاص، ہم 2017 سے 18 سے 19 سے جنگ لڑتے آ رہے ہیں، کیونکہ دشمن ہمارے ملک میں گھس چکا تھا. ہم نے اس دشمن سے جنگ کی ہے، 1 to 1 جنگ کی ہے. ہم پاکستانیوں نے ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر ان کو دھکیلا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جنگ چل رہی تھی کئی سالوں سے. جب یہودی ایجنٹ ہمارے ملک میں وزیر اعظم بن کر آیا تھا نا ہمارے ملک میں، تو یہ یہودی ایجنٹ سے تبھی ہماری جنگ شروع ہو گئی تھی. تو اس لیے یہ بڑی جنگ کی کامیابی کے بعد یہ بھارتی جو بیٹھے چھوٹے چھوٹے میزائل پھینک رہے ہیں نا وہ گولیوں والے، تو اس سے ہمیں فرق نہیں پڑتا. تو اب ہم تیار ہیں، اور یہ جو مکھوٹے اترنے تھے یہودی ایجنٹس جو ہیں یوتھیوں کے، وہ بھی اتر چکے ہیں. اور اب یہ بکواسیات کر رہے ہیں کہ ایس ایچ جو ہے وہ پاکستانی صرف دکھاوا کر رہے ہیں، ایس ایچ جو ہے بھارت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو بھائی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھارتی ٹویٹرز جو ہیں وہ سب ایکٹیو ہوئے میں ہیں، اور یہ سندور آپریشن جو ہے، آپریشن سندور، یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، دہشت گرد سب سے بڑے یہ یہودی ایجنٹ ہے، ٹھیک ہے. دہشت گردی انہوں نے پاکستان میں پھیلائی، دہشت گردیوں کو فروغ انہوں نے دیا، دہشت گردوں کو پناہ انہوں نے دی، دہشت گردوں کا ساتھ انہوں نے دیا یوتھیوں نے. اور آج یہ کہتے ہیں کہ دہشت گردوں کے مختلف مقامات پر بھارت نے حملہ کر دیا. سب سے بڑے دہشت گرد یہ یوتھی ہیں، ٹھیک ہے. ہمیں اس وقت بھارت پہ غصہ نہیں ہے، ہمیں اس وقت یوتھیوں پر غصہ ہے جنہوں نے ہمارے ملک میں بیٹھ کر بھارتیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، جو ہمارے ملک میں بیٹھ کر بھارتیوں کو حساس انفارمیشن فراہم کر رہے ہیں، جو ہمارے ملک میں بیٹھ کر بھارتیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، جو ہمارے ملک میں بیٹھ کر بھارتیوں کو جتانے کی کوششیں کر رہے ہیں. ہمیں غصہ یوتھیوں پر ہے، کیونکہ بھارت نے اپنی اوقات بہت بار دکھائی، ہم نے دیکھی. مگر یہ جو دشمن ہمارے ملک میں بیٹھ کر ہم پہ مسلط ہو کر ہمیں تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے نا، اسے ہم نہیں چھوڑیں گے، اسے نہیں چھوڑیں گے. اچھا، مجھے ایک اور چیز آپ سے پوچھنی ہے کہ رات سے لے کر آپ مطمئن ہیں جو جواب دیا گیا؟ الحمدللہ بالکل مطمئن ہیں. دیکھیں، ایک چونٹی نے حملہ کیا تھا اور ہاتھی برابر جواب دیا، ٹھیک ہے. ہو گئے بھائی، تم کرکٹ میں بڑے شاندار اور ہمارے سے آگے ہو گئے، چھکے چوکے لگاتے ہو گئے، مگر جنگ کے میدان میں تم لوگوں کی کوئی کخ اوقات نہیں ہے، ٹھیک ہے. تم لوگ جو ہے نا وہ خوف کے مارے تھر تھر کانپتے ہو، سفید جھنڈے تم لوگ لہراتے ہو بھارتیوں، اور یہاں پر ہاتھ تم لوگ کھڑے کرتے ہو، پاکستانی میزائل کے آگے تم لوگ مرتے ہو، پاکستان کے بارڈرز پر تم لوگوں کے شکاری گرتے ہیں، جو بعد میں معافی بھی مانگتے ہیں، چائے بھی پی کر جاتے ہیں، سر بھی جھکاتے ہیں، ہاتھ بھی جوڑتے ہیں، اور تھر تھر کانپتے ہوئے اپنے ملک میں واپس جا کر اپنی وردی بھی دوبارہ پہن نہیں پاتے ہیں. تو یہ جو ہمارے پاکستانیوں نے جواب دیا ہے نا، وہ ہمیشہ تمہیں یاد رہے گا. اور آج بھی میں کہتی ہوں کہ تم نے جو رات تماشا لگایا، تم دوبارہ لگاؤ، تم پھر لگاؤ، تم ایک بار پھر لگاؤ. اتنا سا پاکستان ہے اور اتنا بھارت ہے، نہ تباہ کر کے دکھایا تو بتانا. کیونکہ یہاں پر بات وہی ہے کہ اب پاکستانی پاکستان پر تو آنچ نہیں آنے دیں گے، اب پاکستانی کشمیر کو بھی بچائیں گے، کیونکہ تمہاری اوقات یہی ہے اور ان کو بچانا بھی ہمارا فرض ہے. ہم پاکستانی کیا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، تو ہم پاکستانی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں مینٹلی سپورٹ.
ٹھیک ہے. ہمارے فوجی جو وہاں پر شہید ہوئے ہیں, ہمارے فوجی جو ابھی بھی بارڈر پہ کھڑے ہیں, ہمارے فوجی جو اس وقت اس خوف میں بھی ہے کہ بھائی پتہ نہیں اگلا لمحہ ہو یا نہ ہو, وہ لوگ ہماری سپورٹ کی وجہ سے شیر بن چکے ہیں. ٹھیک ہے, ہم پاکستانی ان کے پیچھے کھڑے ہیں, ہمیشہ کھڑے رہیں گے اور ان کو ہمت دیں گے, اور یہی ہماری سپورٹ ہے ہمارے فوجیوں کو, کیونکہ وہ لوگ ہم تک کسی کو نہیں آنے دیتے دشمن کو, تو اگر دشمن ان تک پہنچتا ہے تو ہم ان کے پیٹھ کے پیچھے کھڑے ہیں جو کہ ان کو سپورٹ کریں گے, اپنی جانیں ان کے ساتھ دیں گے اور اپنے ملک کو آزاد کروائیں گے, آزاد کشمیر بنائیں گے. ہاں انشاءاللہ. اچھا ایک لاسٹ کویشچن کہ اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا پیغام ہے پوری پاکستانی قوم کو فوج کے ساتھ کس طرح سپورٹ کرنی چاہیے؟ اچھا, پاکستانی عوام جو ہے نا وہ فوج اور ہماری جو حکومت ہے وکاس وہ ایک پنجے میں ہے. ٹھیک ہے, اور یہ پنجہ جو ہے نا یہ مکہ بنتا ہے, تو یہ تینوں نا اس ٹائم جو ہے نا ایک ہیں. پہلے حکومت یہودیوں کی تھی, پہلے جو ہے کہ عوام سنتی نہیں تھی. ٹھیک ہے, اور ایک وقت آیا کہ وہ یہودی ایجنٹ نے پاکستانی عوام کو فوج کے خلاف کھڑا کر دیا, اور آج کا وہ وقت ہے ود ان ون ایئر پاکستانی عوام کے دلوں میں اپنی فوج اور اپنی حکومت کے لیے دل سے بہت زیادہ محبت آ گئی ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے دیکھا ہے کہ کون ہمیں بچا سکتا ہے, کون ہمیں خوش رکھ سکتا ہے, کون مہنگائی کم کر سکتا ہے, کون ملک کو تحفظ دے سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو آج یہ تینوں اکٹھے ہیں الحمدللہ. مزید میں یہ نہیں کہوں گی کہ پاکستانی عوام کو اپنی فوج کے ساتھ مزید محبت کرنی چاہیے, کیونکہ جتنی محبت ہم کرتے ہیں نا, میرے لیے یہ بہت ہے کہ میں اپنی اس وردی کے لیے جو میرے فوجیوں نے پہنا ہوا ہے اس کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں. میں پاکستان کی بات نہیں کر رہی, میں اپنے فوجیوں کے لیے کر رہی ہوں. میرے فوجی کچھ بھی کہیں گے نا تو میں ایک عام شہری ہوں, میں ان کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوں. اس سے بڑا کوئی محبت کا وہ نہیں ہو سکتا ثبوت. تو ہر پاکستانی اس وقت تیار ہے. فوجیوں نے کہنا ہے نا کہ نکل آؤ فلاں بارڈر پہ پہنچو, سب سے پہلے میں آؤں گی. ٹھیک ہے, ہمارے پرائم منسٹر نے کہنا ہے نا کہ ہماری فوج کو عوام کی محبت کی ضرورت ہے, سب سے پہلے میں نکلوں گی. اور میرے پیچھے مجھے پتا ہے وہ 4 سال کا بچہ بھی نکلے گا اور وہ یہی کہے گا پاک فوج زندہ باد, کیونکہ اس وقت کارکردگی ہمیں نظر آ رہی ہے. اس وقت مودی سرکار کے منہ میں دہی جم چکا ہے, جو کہ وہ طے لگا چکے ہیں اور وہ سوچ رہے ہیں کہ اگر میں نے منہ کھولا تو دہی گر جائے گا. تو وہ دہی جو لگا ہوا ہے نہ ٹویٹر پہ نظر آ رہا ہے, وہ جو دہی لگا ہوا ہے وہ نہ بھارتیوں کو نظر آ رہا ہے. گل وکاس بہت بڑی بات کرنے لگی ہوں کہ یہ وقت وہ ہے جب بھارتیوں نے جا کر مودی سرکار کا گریبان پکڑنا ہے کہ تو ہے کیتا کیے. ٹھیک ہے, آج یہ ناچنے گانے والے وکی کوشال, کٹرینا کیف, وہ پتہ نہیں کون کون سے لوگ یہ ناچنے گانے والے کہہ رہے ہیں کہ آپریشن سندور ٹھیک ہے کامیاب ہوگا. تو یہ تو تمہارا تندور بن گیا بھائی. تمہارے فوجی جو ہیں وہ لملیٹ ہو چکے ہیں, تمہارے دہشت گرد جو ہیں وہ لملیٹ ہو چکے ہیں, تمہارے طیارے جو ہیں گر چکے ہیں, تمہارے اوپر حملے ہو چکے ہیں. تم لوگ کو جوابی کارروائی میں اتنی سی چیز دکھائی ہے ہم نے, تو اگر تم لوگ دوبارہ باز نہ آئے تو گھر میں گھسیں گے. کیونکہ ہم لوگ نا عام شہریوں پر حملہ نہیں کرتے, ہم لوگ عام شہریوں کو نقصان نہیں پہنچاتے, کیونکہ یہاں پر معاملہ چل رہا ہے بارڈر کا, یہاں پر معاملہ چل رہا ہے 2 فوجوں کا. ٹھیک ہے, تو تم لوگ بزدل ہو جو رات کے اندھیرے میں بنا کسی وارننگ کے حملہ کرتے ہو, جو رات کے اندھیرے میں بنا کسی وارننگ پر سویلینز پر حملہ کرتے ہو. ٹھیک ہے, تو ہم لوگ ایسے نہیں ہیں. ہم آئیں گے تو ہم سامنے سے آئیں گے. ہمارا سوشل میڈیا سچ اور حق پر بات کر رہا ہے, تمہارا سوشل میڈیا تو گھنگرو بجا رہا ہے بھائی. پزیبے مردوں نے پہن لی ہیں, ہاتھوں میں چوڑیاں چڑھائی ہوئی ہیں, بس بجی جا رہی ہیں. تو بھارتیوں ہوش کے ناخن لو. بہت شکریہ مریم اکرام صاحب, آج آپ نے دھو کے رکھ دیا. اور یہ صحیح کہہ رہی ہیں آپ کے واقعی جو پاکستان آرمی ہے, کیونکہ یہ تو ایمان کا حصہ ہے کہ کیجویلٹیز جو ہے وہ سویلینز کی, بچوں کی نہیں ہونی چاہیے. انہوں نے ایک بچہ, خواتون اور مردوں کو جو کہ بے گناہ ہیں ان کو شہید کر کے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دہشت گردوں پر حملہ, اور دنیا کو یہ دکھانا چاہ رہا ہوں. وہ ان کا انڈین میڈیا کہہ رہا ہے کہ کوئی دہشت گرد نہیں مرا, اور ایسا دہشت گرد تھا ہی نہیں جن مقامات کو آپ نے ٹارگیٹ بنایا ہے. اور ایک اور ہاں لاسٹ, KPK میں کچھ یوتھیاں وہ کہہ رہے ہیں یہ تو بھارت اور پنجاب کی جنگ ہے, ہمارا کوئی لینا دینا. وہ KPK پاکستان میں نہیں نا آتا دراصل, کیونکہ KPK کا تو پہلے ہی بیڑا گرک ہوا پڑا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اور کننا کو بیڑا گرک کر لو, نہیں پاکستان میں آتا ہے, پاکستان میں آتا ہے. ہاں, مگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ساڈا تو کوئی حصہ ہی نہیں ہے, تو کتنا کو بیڑا گرک اور کر لو گے. پنجاب جو ہے خوشحال ہے, خوشیاں دیکھی نہیں جا رہی ہیں, پنجابیوں کو دیکھا نہیں جا رہا, پنجابیوں کی جو ہے وہ کامیابی دیکھی نہیں جا رہی ہے. تو وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یار نہ, نہیں میں سارے نہیں کہہ رہا, میں صرف یوتھیوں کو کہہ رہا ہوں جو وہاں پر ان کے PTI کے سرکردہ رہنما لوگ ہیں,
انہوں نے کہا کہ یہ پنجاب اور بھارت کا معاملہ ہے, وہ جانے, ہمارا تو تعلق تو نہیں. وہ وکاس یہی ہے نا بیسکلی کہ انہیں پتا ہے کہ کے پی کے کا اتنا کو بیڑا گرک کر دیا ہم لوگوں نے یہاں پہ حکمرانی کر کے کہ مزید کیا ہوگا اور بھارت کو کیا ہی تکلیف ہوگی, کیونکہ خوشحال ہنستا مسکراتا چہرہ برداشت نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, تو وہ حملہ کرنے کے لیے بھی تو کوئی چاہیے نا, جگہ چاہیے, جنگل میں تھوڑی کرے گا. تو وہ بھی بھارتیہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ کے پی کے میں موجود جو حکمران تھے انہوں نے تو خواتین والا کردار ادا کیا, تو وہ یہ سوچ کر کہہ رہے ہیں کہ کے پی کے تو الگ صوبہ ہے, وہ تو اسرائیل میں آتا ہے, تو یہ پنجاب کے ساتھ, کیونکہ پنجاب تو اوبویسلی پاکستانیوں کا ہے اور پنجاب میں شیر دل لوگ رہتے ہیں اور کے پی کے میں بھی رہتے ہیں. ہاں کے پی کے میں تو بیچاری عوام پر بہت ظلم ہوا ہے, وہ کہاں سے شیر بنیں گے. ہاں مریم نواز کو لے جاؤ, شہباز شریف صاحب کو دے دو وہاں کا سارا ہولڈ, وہ وہاں پر کوئی بندہ لگائے چج کا بندے دا پتر لان, تے کے پی کے دی حالات خراب بہتر ہو سکے. تو یہ نہیں کہنا چاہیے, بالکل ہی غداری ہے, کیونکہ جنگ پورے پاکستان کی اور پورا پاکستان جو ہے پاک فوج کے ساتھ کھڑا ہے. 24 کروڑ عوام, اس میں کے پی کے کی عوام, جی بی کی عوام, کشمیر کی عوام, چلیں 1 لاکھ زیادہ کہہ دیا, 10,000 نکال دیں, 10,000, اس میں سے 8,000 سوشل میڈیا پہ پیسے کے لے کے ٹٹو, 1,000 ان کے ایم این اے, ایم پی ایز اور ٹکٹ ہولڈر, اور 1,000 خواتین جو کہ چٹیاں کلائیاں, ٹھیک ہے نا, تو ٹوٹل ہو گیا 10,000. یعنی 25 کروڑ میں سے 24 کروڑ 99,99,999. حساب کتاب کر لیجیے گا. یہ میرا تو غلط ہے, نہیں غلط کر گیا کیونکہ میں تو صرف خان ہوں کڈیا. تو اچھا, ایک اور جو بات میں نے اس سے پہلے بھی کی ہے کہ اگر بھارت رات کو میزائل مار دیتا اڈیالہ پہ, بھارت اپنی اولاد پہ کیسے مارے گا میزائل, گندی اولاد, مزہ نہ سواد, وہ اڈیالہ پہ بیچارہ سڑ رہا ہے. تو بھارت ہاں یہ ضرور کر سکتا ہے کہ بھارت کچھ نہ کچھ کر کے اڈیالہ سے نکال کے اس کو لے جائے کہ آجا ٹریننگ دوبارہ کرتے ہیں, تیرے کو کچھ پلے نہیں رہا, یہ ہو سکتا ہے. خیر خواہش یہی تھی کہ اڈیالہ پہ کر کے گلا تو مک نہیں رہی, ٹھیک ہے نا, تے جنگ بھی نہیں مک رہی, ٹھیک ہے نا, جنگ مکے گی جدو بھارت مکے گا. اور میں وکاس یہ کہنا چاہوں گی کہ رات کو جو جوابی کارروائی میں ہمارے فوجیوں نے جس طرح سے مقابلہ کیا ہے, جس طرح سے اپنی جانوں کے نذرانے دیے ہیں, جس طرح سے ہم پاکستانیوں کے لیے وہ کھڑے رہے ہیں, جس طرح سے مسلمانوں کو تحفظ فراہم کیا ہے, جس طرح سے پاکستان کی بقا کو کوئی آنچ نہیں آنے دی, سلیوٹ ہے. سلیوٹ. جی بہت شکریہ مریم اکرام صاحب, ایک دفعہ پھر سے اجازت دیجیے جی, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. زندہ باد.